کہ بہت سارے افراد یہ بات کہتے ہیں اس سلسلے میں کہ آخر قرآن میں کس جگہ پر آیا ہے کہ داڑھی کا رکھنا ضروری ہے. اگر آپ قرآن میں دکھائیں گے تو ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے. تو ہم ان سے سب سے پہلے ایسے افراد سے یہ بات پوچھیں گے کہ کیا آپ لوگ حسبنا کتاب اللہ کہنے والے افراد میں سے؟ جب پیغمبر اسلام نے کاغذ اور قلم مانگا تھا تو بہت سارے اس وقت افراد نے جو کہ اس بات کے خلاف تھے، اس میں سے ایک شخص نے بڑھ کر یہ کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی، ہمیں پیغمبر کے کسی فرمان کی ضرورت نہیں. مجالس میں جب اس سلسلے میں آپ کلام کوئی سنتے ہیں اس وقت تو بلند و بانگ نعرے لگاتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی آتی ہے تو انہی افراد کے کردار کی پیروی کرنے لگتی. کیا خود قرآن نے یہ بات نہیں کہی کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں دے دیں اسے لے لو اور رسول جس کام سے منع کریں اس سے رک جاؤ. کیا خود قرآن نے یہ بات نہیں کہی؟ تو پیغمبر اسلام نے اگر کسی بات کو روکا ہے کسی کام سے تو کیا آپ ان کی بات کو نہیں مانیں گے؟ یہ تو قرآن کا حکم ہی تو ہے. کیا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر یعنی امام معصوم کی اطاعت کرو؟ تو اگر انہوں نے کسی چیز کا کوئی حکم دیا ہے تو کیا ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے؟ ان کی اطاعت کا حکم ایسے ہی ہے جیسے قرآن نے اس کے اوپر حکم دے رکھا ہے پہلے سے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اپنی مرضی سے کوئی بات کہتے ہی نہیں، نہ رسول کہتا ہے نہ امام کہتا ہے، کہ جو کچھ کہتے ہیں یہ وحی پروردگار ہوتی. تو اگر ہم کوئی حدیث آپ کو دکھائیں گے تو کیا آپ ان کی بات کو نہیں مانیں گے؟ جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات کرتے ہی نہیں. اور کیا پیغمبر یہ نہیں کہہ کے گئے کہ انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں دو برابر وزن کی چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میرے اطرت و اہل بیت. اگر اب امام کی کوئی حدیث ہم آپ کو دکھائیں تو کیا آپ نہیں مانیں گے؟ تو دیکھیے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا قرآن سے ازلی رشتہ ہے، وہ اگر کسی چیز کا حکم دیں تو کیا آپ اس کو نہیں مانیں گے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن صامت کی کوئی آیت چاہیے، قرآن ناطق جو بولنے والا قرآن ہے رسول اور ائمہ، ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے. دیکھیے یہ جو قرآن ہے نا، قرآن کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن میں فقہ ہے لیکن قرآن فقہ کی کتاب نہیں. قرآن میں عقائد ہیں لیکن قرآن عقائد کی کتاب نہیں. قرآن میں تاریخ ہے لیکن قرآن تاریخ کی کتاب نہیں. قرآن میں جغرافیہ ہے لیکن قرآن جغرافی کی کتاب نہیں. قرآن میں طب ہے لیکن قرآن طب کی کتاب نہیں. قرآن میں فصاحت و بلاغت ہے لیکن قرآن جو ہے وہ گرامر کی کتاب نہیں. قرآن کا کام ہے انسان کا دماغ بنانا کہ وہ رسول اور امام کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے. اب کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں لیکن وہ سنت سے ثابت ہے. لہذا دو برابر وزن کی جو چیزیں کتاب خدا اور سنت رسول و ائمہ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں، یہ دو برابر وزن کی چیزیں. اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے لیکن سنت سے ثابت ہے تو اس کو بھی لینا پڑے گا. تو اگر آپ قرآن سے الگ کر کے اطرت کو الگ کر دیں گے اور حدیث کو نہیں لیں گے تو ناقص اسلام آپ کے پاس آئے گا، بلکہ اسلام رہ ہی نہیں جائے گا. تو کتنی قرآن کی دیکھیے آیتیں بھی ایسی کہ جس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ رسول اگر کوئی فیصلہ دے دے تو خبردار دل میں ذرا سی تنگی بھی محسوس نہیں کرنا، یا تو صریحاً مخالفت کے اوپر کمر بستہ ہوا جاتا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ذرا سی تنگی بھی دل کے اندر جو ہے وہ محسوس نہ کرو. اچھا، اب قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی بھی رسول کی اطاعت کرتا ہے ایسے ہی جیسے اس نے خدا کی اطاعت کی. تو اگر ہم کوئی آپ کو حدیث رسول دکھائیں تو وہ آپ کیوں نہیں مانیں گے، جبکہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے. اور مثلا اگر قرآن یہ کہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں رسول کی اتباع کرنا پڑے گی، یعنی رسول کی اتباع کو آپ کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو صرف کیا آپ شیطانی توحید طرح کا کوئی نظریہ رکھتے ہیں؟ شیطان بھی تو دیکھیے یہی کہہ رہا تھا پروردگار تیرے حکم کو مانوں گا لیکن میں اس کو آدم کو سجدہ نہیں کروں. یہ شیطانی توحید ہے.
دونوں چیزیں جو ہے اگر رسول اور ائمہ کی سیرت میں کوئی چیز ہے اور وہ ثابت ہے تو اس کو آپ کو ماننا پڑے گا، اس کو لینا پڑے گا، ورنہ خود صریحاً قرآن ہی کا انکار ہو جائے گا۔ اور دیکھیے کتنی قرآن کی آیتیں بھی کہ جس میں رسول کی پیروی کا حکم، قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت آن پڑے یا کوئی دردناک عذاب جو ہے ان کے اوپر نازل ہو جائے۔ یہ باقاعدہ قرآن کی آیت ہے، جو بھی رسول کے حکم کی کوئی مخالفت کرے گا اسے ڈرنا چاہیے کہ اس پر کوئی آفت آن پڑے یا کوئی دردناک عذاب اس پر مسلط ہو جائے۔ تو بہرحال دیکھیے رسول کو اذیت پہنچانا، رسول کو اذیت دینا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ خود خدا کو اذیت دینے کے برابر ہے۔ تو بار بار صرف اسی بات کا رٹا لگاتے رہنا قرآن میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، اصل میں خود قرآن ہی کا انکار۔ کتنی چیزیں دیکھیے ایسی ہیں جو قرآن میں نہیں، مبطلات وضو کوئی مکمل فہرست قرآن کے اندر نہیں ہے، مبطلات نماز کوئی مکمل فہرست قرآن میں نہیں ہے، روزہ کتنی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ساری کی ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہیں۔ چند ایک چیزوں کو چھوڑ کر قرآن کے اندر تمام اس طرح سے مسائل بیان نہیں ہوئے ہیں۔ حج کے ہزاروں مسئلے ہیں، کتنے قرآن کے اندر آئے ہیں؟ تقریباً اگر ویسے ایک رف اندازے کے مطابق 14.5 لاکھ کے قریب فقہی مسائل ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو آیات الاحکام جو ہیں، آیات الاحکام ان کی تعداد تقریباً ایسی کوئی ملتا ہے کہ تقریباً 750 کے قریب ہے، جو مختلف کتابیں بھی اس پہ لکھی گئی جو احکام سے متعلق۔ ویسے تو علماء نے یہ بات بھی کہی، بہت سے علماء کا نظریہ کہ قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر کوئی نہ کوئی حکم خدا ضرور بیان کیا گیا، لیکن اگر ہم اس کو چھوڑتے ہوئے وہ دوسرا نظریہ بھی رکھیں تو 750 آیات صرف احکام سے متعلق۔ خمس کی کتنی تفصیلات ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، خود نمازوں کی رکعات کی جو تعداد ہے وہ قرآن کے اندر نہیں ہے، نکاح و طلاق کے سینکڑوں مسئلے قرآن میں نہیں ہے، طلاق کا جو طریقہ ہے وہ قرآن کے اندر نہیں ہے، نماز کا پورا طریقہ قرآن میں نہیں ہے، نجاست و طہارت کے کتنے اہم مسائل کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں سب کے متعلق اشارے ضرور ہیں، مسائل ہیں، اور قرآن نے ان چیزوں کو حکم دیا ہے، لیکن اچھا اگر ہم ثابت بھی کر دیں کہ چلیں داڑھی کا مسئلہ قرآن کے اندر ہے، جیسے کہ ابھی آگے چل کر کچھ روایات سے تفاسیری جو ہے وہ ظاہر بھی ہو جائے گا، تو جو چیزیں قرآن میں صریحاً ہیں اس پہ کتنا عمل ہوتا ہے؟ ایسے وہ افراد جو کہتے ہیں کہ داڑھی یہ بتائیے قرآن میں کہاں آئی ہے، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو واضح طور پر جن احکام قرآن میں ان پہ آپ کتنے عمل پیرا؟ جھوٹ کے صراحت کے ساتھ قرآن کے اندر منع کیا گیا نا، وہ تب بھی آپ بولتے ہیں، غیبت کو صراحت کے ساتھ منع کیا گیا نا، وہ تب بھی آپ کرتے ہیں، تو پھر آخر کب ایسا ہوگا کہ ہم اگر داڑھی دکھا بھی دیں تو فوراً آپ اس کے اوپر عامل ہو جائیں گے؟ کیونکہ بہت سارے جو واضح ترین چیزیں اس پہ تو آپ عامل نظر نہیں آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے بس ایک بہانے بازی کر کے اس سے پیچھے چھڑانا جو ہے اس حکم سے، بس وہ چاہتے ہیں خالی۔ تو دیکھیے قرآن میں کہا ہے، سب سے پہلے تو قرآن کی جو آیت ہے سورہ روم کی 30ویں آیت، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، خدا کی فطرت وہ ہے جس پہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور خدا کی خلقت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ باقاعدہ وسائل الشیعہ میں بھی ہے اور وافی میں بھی ہے، پیغمبر اسلام کی ایک حدیث کہ مجوسی جو تھے کہ مجوسی اپنی داڑھیوں کو مونڈا کرتے تھے اور اپنی مونچھوں کو بڑھایا کرتے تھے، اور ہم اپنی مونچھوں کو ترشواتے ہیں اور اپنی داڑھی کو بڑھاتے ہیں، وہی الفطرہ، اور یہ وہی فطرت ہے جس کا قرآن نے حکم دیا۔ ابھی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا والی جو آیت تھی، پیغمبر نے کہا یہی فطرت، یہ داڑھی کو بڑھانا اور مونچھوں کا ترشوانا۔ مونچھوں کے سلسلے میں بھی آگے چل کر اس کا حکم بھی بیان ہوگا کہ اس میں قدن کیا مراد ہے، اس سے پوری صاف کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اسلامی حکم ایک الگ ہے جو بھی آگے چل کر آئے گا۔ تو بہرحال اور یہ بھی بات کہی گئی ہے، تو دوسری آیت اس سلسلے میں جو شیطان کا قول جو ہے پروردگار نے نقل کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 119 میں، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے کہا کہ میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا،
میں ان کے دل میں خواہشات نفسانی کو پیدا کروں گا اور میں ان کو حکم دوں گا کہ یہ جانوروں کے چوپایوں کے کانوں کو چیر ڈالیں اور میں ان کو حکم دوں گا کہ خدا کی خلقت میں تبدیلی کو پیدا کریں. یہ قرآن کی ایک آیت ہے. اب یہاں پہ فلا یغیرن خلق اللہ، اس میں علماء نے اس پہ بحث کی کہ تغیر خلقت سے کیا مراد. تغیر خلقت، بہت سے علماء نے اس کی تفسیر بیان کی کہ اس سے مراد شرعی احکامات کے اندر تغیر و تبدل اس سے مراد، اور کچھ علماء نے اس بات کا بھی اشارہ کیا کہ اس سے مراد داڑھی کا موننا ہے. پروردگار نے داڑھی کو رکھا ہے، اب جو داڑھی مونتا ہے، بہت سی روایات سے وافی میں بھی ہے، حدائق الناظرہ میں بھی ہے کہ اس سے مراد داڑھی کا موننا ہے. تو روایات سے بھی یہ بات جو ہے وہ پتہ چلتی. اسی طرح سے جو تیسری آیت ہے اس سلسلے میں، تیسری آیت وہ سورہ نساء کی 125ویں آیت ہے. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، رسول کو حکم ہے کہ رسول تم کو ابراہیم حنیف کے آئین کی پیروی کرنا. تفسیر امی میں ہے کہ اس کے اندر 10 چیزیں شامل تھیں. 10 چیزیں شامل تھی کہ جو پیغمبر اسلام کو حکم تھا کہ جو حضرت ابراہیم کرتے آئیں یہ ان کو تم کو بھی حضرت ابراہیم کے آئین کی پیروی کرنا. وَإِعْفَاءُ اللِّحَىٰ، اس میں ایک چیز ہے جو میں پوری حدیث اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے تاکہ وقت کم ہے ہمارے پاس. اس میں ایک ہے اپنی داڑھی کو بڑھانا، یہ حضرت ابراہیم کی اس میں شامل سنت کہ پیغمبر اسلام کو بھی اس بات کا حکم ملا کہ رسول تم کو ابراہیم حنیف کے آئین کی پیروی کرنا. اچھا، بہت ساری روایات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی، اور ایک تو بہت ہی مشہور روایت ہے اس سلسلے میں جو مستدرک الوسائل کی پہلی جلد میں علماء نے نقل کی ہے. اہل سنت کے علماء میں سے ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا اور ابن جریر نے بھی اپنی تاریخ میں کہ پیغمبر اسلام نے جب خطوط لکھنے شروع کیے تھے اور ہر طرف پیغامات بھجوائے تھے تو اس میں ایران کے بادشاہ جس کا نام کسرا تھا، جس کا لقب بلکہ کسرا تھا، اس کو بھی پیغمبر نے خط لکھا، باقاعدہ پیغمبر کے خط جو کہ ان تمام افراد کے پاس گیا. اس میں لکھا ہی شروع میں یہ تھا خط میں کہ من محمد رسول اللہ الی کسرا عظیم الفارس، اور عبداللہ ابن حذافہ وہ یہ خط لے کر گئے تھے. اچھا، جب اس نے خط پڑھا کہ انتہائی شدید غصے میں آ گیا اور کہا کہ میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھا ہے. کہنے لگا یہ کل کے بدو عرب جو کل تک اونٹ کا دودھ پیتے تھے اور اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، آج ان کی یہ ہمت و مجال کہ میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھا ہے. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کے اس خط کو پارا پارا کر دی. پیغمبر اسلام کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ اس نے یہ کام کیا ہے تو پیغمبر اسلام نے اس کو بددعا دی کہ اللہم مرزق ملکہ، کہ پروردگار اس طرح اس نے میرے خط کو پارا پارا کیا تو بھی اس کی حکومت کو پارا پارا کر دی. اور پھر بعد میں اس کی حکومت ختم ہوئی، اور اس کے بعد کتنی روایات میں بھی ملتا ہے کہ کسرا کے محلات کے سامنے جب امیر المومنین گزرا کرتے تھے تو دیکھ کے نگاہ عبرت سے لوگوں کو دکھاتے تھے کہ دیکھو یہ کسرا کے محلات ہیں، کل تک اس میں کس طرح کر و فر کے ساتھ یہ بادشاہ رہا کرتے تھے اور آج یہ دیکھو کیا حالت. تو اس نے اس کے بعد اپنے یمن کا جو گورنر تھا اس کو بلایا. اچھا، حجاز اس زمانے میں یمن کے انڈر میں حجاز جو ہے اس کے انڈر میں آتا تھا، اور اس نے کہا کہ معلوم کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے. اس گورنر کا نام تھا بازان. اس نے جو ہے وہ بازان کو بلایا اور اس نے بازان نے ایک فوجی دستے کا جو افسر تھا جس کا نام خرخست تھا اس کو جو ہے اس بات کو مقرر کیا، اور اس کے ساتھ ایک اور شخص کو بھی مقرر کیا کہ جو کہ پیغمبر اسلام کے حالات پر اس زمانے میں نگاہ رکھے ہوئے تھا، جس کا نام تھا بانبیہ. یہ دونوں آتش پرست مجوسی تھے. یہ دونوں افراد پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے. اب یہ پورا واقعہ ہے اس کے اندر کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے اور اس حالت میں آئے کہ اپنی داڑیاں منڈوائے ہوئے تھے اور اپنی مونچھیں بہت زیادہ بڑھائے ہوئے تھے، جو بھی میں تفصیل اس کی آگے چل کے آپ کی خدمت میں پیش کروں. اچھا،
اب پیغمبر کے سامنے جب اس حالت میں آئے فَكَرِهَ النَّظَرَ إِلَيْهِمَا، رسول نے انتہائی کراہیت اور نفرت کے ساتھ منہ کو پھیر لی اور کہا وَقَالَ وَيْلَكُمَا، تباہی ہو، بربادی ہو، جہنم ہو تمہارے لیے، مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا، کہ کس نے تم کو حکم دیا کہ ایسا حلیہ بناؤ؟ قَالَ أَمَرَنَا بِهَذَا رَبُّنَا یعنی کسریٰ، انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے رب کسریٰ نے یہ حکم دیا، یعنی کہ اپنی مونچھوں کو بڑھائیں اور اپنی داڑھیوں کو منڈوائیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا فقال رسول اللہ لیکن ربی امرنی بإعفاء لحیتی وقص شاربی، لیکن میرے رب نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنی داڑھی کو بڑھاؤں اور اپنی مونچھوں کو ترشواؤں۔ باقاعدہ پیغمبر نے اس طریقے سے ان لوگوں کو اس بات کی تنبیہ کی اور انتہائی کراہیت اور نفرت کے ساتھ منہ کو پھیر لیا۔ اچھا اب دیکھیں اس روایت کے اندر کتنی ایسی باتیں ہیں کہ جو کہ آپ ایسے افراد کو بیان کر سکتی کہ دیکھو کہ کتنا ناپسندیدہ فعل ہے، یہ اس روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ پیغمبر اسلام ان کی طرف دیکھنے دے، بلکہ یہ تو اس کے اندر ہے بہت سی روایت میں کہ وہ 2-3 جگہوں سے پیغمبر کے پاس آئے، پیغمبر ہر طرف سے منہ پھیر لیتے تھے، پیغمبر ان کی طرف نگاہ اٹھا کر ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ اچھا دوسری بات ہی کہ وہ غیر مسلم تھے، اچھا پیغمبر اسلام خلق عظیم پر فائز تھے، مگر پھر بھی غیر مسلم ہونے کے باوجود ابھی اسلام تو قبول نہیں کیا کہ اسلام کے احکامات کے اوپر جو ان کو سختی کروائی جائے، لیکن پیغمبر اسلام نے پھر بھی منہ کو پھیر لیا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اسلام ایک کافر شخص سے بھی اس بات کی توقع نہیں کر رہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی شخص کی اتنی ڈٹائی کو قبول کر لیں گے کہ جو کافر ابھی اسلام کا پابند بھی نہیں ہوا ہے، تو پھر ایک سوچی کہ اس سے جب اتنی سختی ہو رہی تو ایک مومن سے کتنی سختی اس سلسلے میں ہوگی۔ اور پیغمبر اسلام کے حیات اور وفات کے اندر اس سلسلے میں کوئی فرق نہیں، جو پیغمبر کا زندگی میں طریقہ تھا وہی ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما جانے کے باوجود بھی۔ حیرت اس وقت ہوتی کہ یہ بھائی تمام افراد پیغمبر اسلام کی قبر کے سامنے بالکل وہاں پر حاضری کے لیے، زیارت کے لیے وہاں پر آتے ہیں اور وہاں پر انہوں نے داڑھی صاف کی ہوتی کہ دیکھیے پیغمبر اسلام کا حیات اور وفات میں طریقہ کار ایک ہی ہے۔ جب پیغمبر نے کراہیت سے اپنی حیات ظاہری میں ایسے افراد جو کہ داڑھی نہیں رکھتے تھے ان سے منہ کو پھیرا ہے، تو پیغمبر اسلام کا یہی طریقہ ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہے گا۔ انسان کو خواہش نفس کا اتنا غلام نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہا جاتا ہے کس منہ سے رسول اللہ کی قبر پہ جائیں گے، تو جناب اسی منہ سے، اسی داڑھی مونڈے ہوئے منہ سے پیغمبر کی قبر کے اوپر جو ہے وہ جائیں گے کہ پیغمبر اسلام جو ہے کراہیت اور نفرت کے ساتھ منہ کو پھیر لیں۔ دوسرا علماء نے کہا کہ ایک اور خطرہ ان کے ساتھ بہت بڑا لگا ہوا ہے جو داڑھی مونڈتے ہیں، وہ ہے شفاعت نہ ملنے کا مسئلہ۔ سوچیے کہ ہمارے پاس کیا ہیں اعمال ٹوٹے پھوٹے، ناقص، ناکارہ، ان کے اوپر کسی بھی شخص کو کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی امید ہے بخشے جانے کی تو پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین کی شفاعت۔ اور اگر آپ یہ سوچیے کہ اس وقت پیغمبر اسلام نے منہ پھیر لیا جس وقت شفاعت کرنی ہوئی، تو شفاعت نہ ملنے کا سوچیے یقینی طور پر اس کا مطلب ہے کہ اخروی بربادی ہماری ہو جائے گی۔ تو کیوں ہم ایسی خطرناک ایک چیز کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے جس کے متعلق کبھی امکان ہے، جب پیغمبر زندگی میں منہ کو پھیر رہے ہیں تو اگر شفاعت کے موقع پر بھی منہ کو پھیر لیا تو ہماری اس وقت کیا حالت ہو۔ اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آگے ہم جو چیز ذکر کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ موجوسیوں کا ہے، یہ مشرکوں کا طریقہ کار ہے جو کہ مسلمان جس کو اڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا ان کا بھی جملے یاد رکھے، انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ کفار و مشرکین تو اپنے رب کے احکامات کے اتنے پابند ہوں، اور یہ جو مومن ہیں، جو شیعہ ہیں، جو نجیب الطرفین سادات ہیں، یہ اپنے رب کے احکامات کے پابند ہوں، کتنے شرم کی بات ہے کہ وہ فاسق و فاجر اور مشرک اور بدکار جو ہے وہ تو آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب نے حکم دیا، اس وجہ سے ہم نے رکھی ہوئی، اس طرح کی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں اور داڑھی کو مونڈا ہوا ہے۔ لیکن یہ افراد یہ صریحاً اپنے رب کی جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں، وہ کافر و مشرک ہونے کے باوجود جو ان کا دنیاوی رب ہے جو بادشاہ، اس کی اتنے احکامات کی پاسداری کر رہے ہیں۔ تو اچھا کچھ علماء، کچھ افراد جو ہیں وہ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ دیکھیے داڑھی کا مونڈنا تو ٹھیک ہے، اس روایت سے پتہ چل رہا ہے، لیکن مونچھوں کا منڈوانے کا یعنی اس کے حرام ہونے کا تو پتہ چل رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہے کہ مونچھیں منڈوانے کا بھی اس میں حکم ہے۔ تو دیکھیے یہ بھی اس لحاظ سے پھر واجب ہونا چاہیے۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ بہت دیگر دلائل سے علماء نے بات ثابت کی ہے کہ بعض اوقات ایک ہی روایت کے اندر واجب اور مستحب حکم بھی آتے ہیں اور ایک ہی روایت میں حرام اور مکروہ حکم بھی آتے ہیں۔ تو بعض اوقات وہ دیگر دلائل سے پھر بات پتہ چلائی جاتی ہے کہ اس میں داڑھی
کا بڑھانا اور مونچھوں کا منڈوانے سے مراد مونچھوں کا صاف کرنا یہ واجب نہیں، بلکہ اگر اتنی بڑھ جائے کہ وہ یعنی ایک ہی روایت میں واجب اور مستحب دونوں احکام جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، اور ایک ہی روایت میں حرام اور مکروہ کام بھی جو ہے روایت میں تذکرہ ہو سکتے ہیں. یہ روایت میں جو مونچھوں کو منڈوانے کا جو حکم آیا ہے وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ جو ان کی حالت تھی کہ بہت زیادہ اپنی مونچھوں کو بڑھایا ہوا تھا. بعض اوقات ہمارے بھی یہاں بھی ہے کہ اتنا اگر بڑھایا ہوا کسی نے کہ وہ پیتے وقت پانی کے اندر یا کسی جگہ جو ڈوبنے لگے تو وہ کراہیت رکھتا ہے. یہ آپ کو صرف دکھانے کے لیے تاکہ ذہن نشین ہو جائے کہ اس میں کراہیت کے معنوں میں، تو اس میں کراہیت جس طرح غسلوں کی جو روایت ہے اس میں واجب اور مستحب غسل ایک ہی روایت میں ساتھ ساتھ بھی بہت سی جگہوں پہ بیان ہوئے، تو اس میں بہت جو واجب غسل ہے ان میں واجب کا حکم لگایا جائے گا، جو مستحب غسل ہے ان میں مستحب کا حکم لگایا جاتا ہے. دیکھیے بہت ساری اس کی مثالیں. ایک دفعہ ملتا ہے، میں نے کسی جگہ کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ انگریز ایک دفعہ مسلمان ہو گیا، لوگوں نے اس کو بہت ورغلایا کہ بھائی یہ جو تم نے داڑھی رکھی ہے تو یہ داڑھی رکھنا تو سنت ہے، تم نے بلا وجہ کیوں داڑھی رکھی؟ دیکھیے بہت سارے لوگ جب بھی کوئی اسلام کی طرف آتا ہے نا، اس طرح کے گمراہ کرنے والے افراد بہت سارے اس کا راستہ جو ہے روکنے کے لیے آ جاتے ہیں. جیسے کہ آج کل ایک صاحب جو بہت مشہور ہو گئے ہیں پاکستان میں، ان کو جب کبھی اطلاع ملتی تھی کہ کسی کھلاڑی نے داڑھی رکھ لی ہے یا میوزک کو خیر آباد کہہ دیا، فوراً پہلا فون کال انہیں کا آتا تھا کہ بھائی یہ تم کیا غضب کر رہے ہو، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلاؤ، گانا اور موسیقی بھی ساتھ چلاؤ اور نماز وغیرہ بھی پڑھتے رہو، اور یہ داڑھی وغیرہ کیا رکھی ہے اس کو بھی مونڈو. ایک صاحب تھے، میں نام نہیں لے رہا لیکن آتا ہے اخبارات میں، فوراً فون کرتے تھے. اس طرح کے بہت سارے انگریز کو بھی ورغلایا کہ یہ تو سنت ہے، واجب تو نہیں ہے. تو دیکھیں انگریز نے کیا کہا، اس نے کہا کہ دیکھو مجھے اس تقسیم میں جانے کی ضرورت نہیں، جب رسول کا یہ طریقہ تھا تو مجھے ان کی سیرت کے اوپر چلنا ہے، چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو چاہے سنت ہو، مجھے تو عمل کرنا ہے. جب ہائر اتھارٹی کی طرف سے جب کوئی آرڈر آ جاتا ہے تو اس میں پھر غیر ضروری اور ضروری کی چیزیں نہیں دیکھی جاتی، بس عمل کرنا ہوتا. تو ایک بالکل نیا جو مسلمانوں اس کی یہ سوچ ہے، اور جو جدی پشتی مومن چلے آ رہے ہیں ان کی سوچ اتنی زیادہ بہانے بازی کی کہ وہ نت نئے طریقے سوچنے میں کون سے ایسا بہانہ بنایا جائے جس سے ہم ان چیزوں سے نجات حاصل کر سکیں. تو ایک تو روایت یہ والی ہو گئی، کسرا والی روایت جو کہ اس سلسلے میں پیش کی جاتی. دوسری جو ہے وہ بابا والبیہ کی روایت ہے. اور بابا والبیہ پہ کتنی دفعہ ہمارا اس سے پہلے بھی درسوں میں تذکرہ ان کا ہو چکا ہے. یہ جو روایت ہے یہ اصول کافی میں بھی ہے اور وسائل الشیعہ کی پہلی جلد میں بھی، کہ وہ بابا والبیہ وہ خاتون ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور کریں گے تو وہ بابا جو ہے امام کی انصار میں شامل ہوں. وہ بابا کہتی ہیں، روایت کے اندر ملتا ہے، کافی میں بھی یہ روایت ہے، وہ بابا کہتی ہیں میں نے امیر المومنین کو دیکھا کہ جو ہے وہ امیر المومنین ایک دفعہ بازار میں آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک درہ بھی تھا، درہ تھا. وہاں جو افراد بھی بغیر چھلکے کی مچھلیاں بیچ رہے تھے، امیر المومنین ان کو ایک درہ مارتے تھے اور اس وقت ایک جملہ کہتے تھے کہ اے بنی اسرائیل کے مسخ شدہ اور جند بنی مروان کے بیچنے والوں، اور ایک درہ مارتے تھے. فرات ابن احنف امیر المومنین کی صحابی ہیں روایت میں، وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا امیر المومنین یہ آپ جند بنی مروان سے کیا مراد؟ امام نے فرمایا یہ وہ قومیں تھیں جو اپنے داڑھیوں کو مونتی تھیں اور اپنی مونچھوں کو بڑھاتی تھیں جس کی پاداش میں یہ مسخ کر دی گئی. باقاعدہ وسائل الشیعہ میں بھی ہے، اصول کافی میں بھی ہے، اتنی روایت ان کتابوں کے اندر یہ روایت. بار بار امیر المومنین یہ والا جملہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل کے مسخ شدہ اور جند بنی مروان کے بیچنے والوں، اور کوڑا مارتے تھے. جب انہوں نے پوچھا کہ مولا اس سے کیا مراد ہے تو امیر المومنین نے فرمایا کہ وہ قومیں تھیں جو اپنی داڑھیوں کو مونتی تھیں اور مونچھوں کو بڑھاتی تھیں جس کی پاداش میں یہ مسخ کر دی گئی. اچھا، علامہ مجلسی اول جو تقی مجلسی، علامہ باقر مجلسی کے جو والد تھے، انہوں نے روضۃ المتقین میں بھی اس روایت کو نقل کیا اور وہی الفاظ ہیں اس کے اندر بھی کہ وہ قومیں تھیں جو داڑھی کو مونتی تھیں اور مونچھوں کو بڑھاتی تھیں جس کی وجہ سے مسخ کر دی گئی.
اچھا علماء یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے عذاب خدا ہمیشہ کبیرہ گناہ کے اوپر آیا کرتا ہے، گناہ نے کبیرہ پر، صغیرہ پر کبھی بھی عذاب خدا نہیں آتا. باقاعدہ یہ ممسوخات جو مسخ ہو گئی ہیں قومیں، یہ فقط چند روز تک ان کی نسل باقی رہی تھی، اس کے بعد یہ سب کے سب لوگ مر گئے تھے. یہ جو بندر کی شکل میں تبدیل ہوئے تھے اور جتنے بھی مسخ ہو کر تبدیل ہوئے افراد، وہ تو نسلیں بہت جلد ختم ہو گئی، چند دنوں کے اندر اندر سب ختم ہو گئے، مر گئے. اس کے بعد انہی کی شکل پر عبرت کے لیے پروردگار نے ان جانوروں کو خلق کیا. اچھا تاکہ لوگوں کے سامنے رہے کہ اچھا بغیر چھلکے کی مچھلی دیکھ کے آپ کو گناہ یاد آ جائے کہ یہ وہ قومیں تھی کہ جو کہ داڑھی مونڈنے کی وجہ سے مسخ کر دی گئی، تو انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے. بندر جو بنے ہیں، جو سور بنے ہیں، جو ہاتھی بنے ہیں، ان کو دیکھ ان سب کی روایت میں کہ کیسے کیسے چیزیں مسخ ہوئیں، کن کن گناہوں کی پاداش ہوئی. جب بھی ملتا ہے یہ منسوخات کا پورا ایک چیپٹر ہے، تفصیل طلب ہے کافی، لیکن روایات میں ملتا ہے کہ بنو امیہ کے جو ظالمین ہیں، روایت میں یہ بات آئی کہ ہمیشہ چھپکلی کی صورت میں مسخ ہو کر مرتے ہیں. بنو امیہ کے ظالم مسخ ہو کر چھپکلی کی صورت میں. اور اصول کافی کی 8ویں جلد میں باقاعدہ عبد الملک ابن مروان کے متعلق ہے کہ جب یہ مرا تھا تو مینڈک کی صورت میں مسخ ہو کے مرا تھا عبد الملک ابن مروان. مسائل کی جو پہلی جلد ہے اس میں باقاعدہ عمر سعد کے متعلق یہ بات لکھی کہ مرنے سے پہلے وہ بندر کی صورت میں مسخ ہو کے مرا تھا اور اس کے گردن میں زنجیر بھی بندھی ہوئی تھی. عمر ابن سعد. تو لہٰذا انسان کو دیکھیے چاہیے کہ ایسی صورت بنائے وہ کہ جیسی پروردگار نے اس کو آسن تقویم پر خلق کیا ہے، وہ مسخ ہو کر ممسوخات یعنی جن کے اوپر عذاب خدا ہے ان جیسی شکلیں کیوں بنانا چاہتا ہے. بہترین کی شکل و صورت جس پر پروردگار نے اس کو پیدا کیا، اس کو چھوڑ کر جو مسخ شدہ قومیں ہیں ان جیسی شکل بنا رہا ہے. کتنے افسوس کا مقام ہے. تو باقاعدہ روایت میں بھی یہ بات آئی کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ کار ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ بات مسائل الشیعہ میں بھی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور اپنی مونچھوں کو ترشواؤ، ولا تشبہوا بالمجوس، اور مجوسیوں سے شباہت اختیار نہ کرو. مجوسیوں سے شباہت اختیار کرنا مسائل الشیعہ میں بھی ہے، معانی الاخبار میں بھی شیخ صدوق نے لکھا ہے. اور بعض جگہوں کے اوپر ولا تشبہوا بالیہود بھی آیا، یعنی یہی پورا روایت ہے کہ اپنی مونچھوں کو ترشواؤ اور اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، ولا تشبہوا بالیہود، اور یہودیوں سے مماثلت تشبہ اختیار نہ کرو، ان جیسی شکل و صورت اپنی نہ بناؤ. کیونکہ یہ بھی روایت میں بات آئی کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی جس قوم سے شباہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. اچھا دیکھیے روایات کے اندر مختلف طریقوں سے یہ چیز آئی. کہیں آیا ہے آف اللحا، کہیں آیا ہے اوف اللحا، کہیں آیا ہے ارخ اللحا، کہیں آیا ہے ارج اللحا، اور کہیں آیا ہے وفر اللحا. یعنی کہیں اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، کہیں اپنی داڑھیوں کو لٹکاؤ. ان معنوں میں مختلف الفاظ ہیں لیکن تعبیرات ایک ہی ہیں. یعنی اپنی داڑھی کو انسان مونڈے نہیں بلکہ اس کو رکھے. البتہ الفاظ بہت سی روایات میں الگ الگ بھی آئیں. تو کچھ اور روایات ایسی ہیں کہ جس میں پیغمبر نے بات فرمائی کہ لیس منا من حلق. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ پورا پڑھے، لیکن جو ہمارے اس سے متعلق ہے کہ اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو اپنی داڑھی کو مونتا ہے. علماء نے کہا کہ پیغمبر اگر یہ جملہ استعمال کرے لیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، تو اس کا مطلب مسلمان رہتا ہے البتہ بہت بڑا گناہ گار. لیکن اگر یہ جملہ اگر روایتوں میں آتا ہے لیسا منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مطلب ہے کہ بعض حالات میں وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج سمجھا جاتا ہے. تو بہرحال یہ نہیں کہ بیانے یہ حکم ہم لگا کے کسی کو کافر قرار دیتے ہیں، لیکن یہ کہ ایسا ہی تم نے کام کر لیا جیسے کافر کام کرتے ہیں. تو یہ تک روایات کے اندر اس طرح سے یہ چیزیں آئیں. اور ایک اور روایت جو کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ امام نے فرمایا کہ عشر خصال عملها قوم لوط، 10 ایسی خصوصیات تھی جن کی بنا پر قوم لوط کے اوپر عذاب
نازل ہوا، وہ ہلاک ہو گئے. اس کے اندر اب 10 چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ گانے بجانے کے شوقین تھے اور وہ غیر اخلاقی وہ مخصوص کام کیا کرتے تھے اور وہ شرط لگا کر کبوتر اڑایا کرتے تھے اور وہ جو موسیقی کے شائق تھے اور وہ جو ہے وہ شراب پیا کرتے تھے. اور اسی کے اندر پھر آگے چل کر ہے کہ وہ اپنی داڑھیوں کو مونتے تھے قوم لوط والے اور اپنی مونچھوں کو بڑھایا کرتے تھے. یہ باقاعدہ وہ 10 خصوصیات کہ جن کی بنا پر قوم لوط کے اوپر عذاب نازل کیا گیا، اس میں ایک داڑھی کا موننا بھی. باقاعدہ علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کو جامع الصغیر میں بھی نقل کیا ہے، اور بالکل یہی والی روایت کہ قوم لوط پر جو عذاب نازل ہونے کی وجوہات تھیں ان میں ایک داڑھی کا موننا بھی شامل تھا. اور پھر ایک اور روایت کہ جو کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے بات فرمائی کہ حلق اللحیۃ من المصلح ومن مصلح فعلیہ لعنت اللہ، کہ داڑھی کا موننا گویا مصلح ہونا ہے اور جس نے اپنے آپ کو مصلح کیا اس پہ خدا کی لعنت. مصلح کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب لوگ قتل کر دیتے تھے اپنے دشمن کو تو اس کے بعد اس کے کان ناک کاٹ دیا کرتے تھے، اس کو مصلح کرنا کہلاتا. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ داڑھی کا موننا ایسے ہی جیسے مصلح ہونا، جیسے مردے کا جو شکل بگاڑ دی جاتی، اور جس نے اپنی اس طرح کی شکل بگاڑی اس پر خدا کی لعنت. تو باقاعدہ یہ بھی روایات کے اندر یہ بات آئی. اچھا، اور اس کے علاوہ ایک اور روایت جو کہ تہذیب الاحکام میں بھی ہے کہ پروردگار نے اپنے انبیاء میں سے ایک نبی پر وحی کی اور کہا کہ اپنی قوم سے جا کر کہہ دو کہ میرے دشمنوں جیسا لباس نہ پہنے اور میرے دشمنوں کی طرح کا کھانا نہ کھائیں اور میرے دشمنوں کی طرح اپنی شکل نہ بنائیں، کیونکہ جس کسی نے بھی ایسا کیا وہ میرا ایسا ہی دشمن شمار ہوگا جیسے کہ وہ لوگ دشمن. یعنی پیغمبر کو باقاعدہ ایک وحی کی پروردگار ہے کہ میرے دشمنوں جیسا لباس نہیں پہنتا. اب جو بھی اس قسم کے لباس جو کہ حرام لباسوں کی اقسام کے اندر پردے کے احکام میں بیان ہوا تھا، اس قسم کا لباس پہننا جس میں تشبہ بالکفار ہوتی ہو، اور وہ تمام کھانے کھانا جھٹکے کا کھانے کھانا، سور کھانا، ایسی تمام چیزیں پینا کہ جو کہ دشمنوں کا کھانا شمار ہوتی، وہ جو بھی کھائے گا وہ ایسا ہی دشمن شمار ہو. اور ان جیسی شکل بنانا یہ یہود و نصارہ اور مجوس کی جو ابھی آپ نے اس سے پہلے کی روایتیں سنی. تو یہ تمام چیزیں دیکھیے اس طرح کی ہیں کہ ان کو دماغوں میں اپنے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تمام کے تمام روایت اس سلسلے میں وارد ہوئی. اچھا، اب باقاعدہ کچھ مسلمان علماء نے ایک اور روایت بھی لکھی کہ ایک دفعہ ایک مجوسی داڑھی منڈوا کر اور اپنی مونچھیں بڑھا کر رسول کی خدمت میں آیا. اچھا دیکھیے، ابھی جو ہے نا کہ مونچھوں کو بڑھانا وہ اس قسم کی مونچھیں رکھا کرتے تھے، اس قسم کی مونچھیں داڑھی کو منڈواتے تھے اور اپنی مونچھوں کو اس انداز سے مونچھوں کو تاؤ دینا جس کو کہا جاتا ہے. بہت سی روایتوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا مونچھوں کو تاؤ دینا، یعنی جو اتنی بڑی بڑی مونچھیں رکھ کے ان کو تاؤ دیا کرتے تھے. پیغمبر نے فرمایا کہ ما ھذا، یہ کیا شکل بنائی ہوئی، یہ کیا ہے یہ؟ انہوں نے کہا قالا ھذا دیننا، یہ تو ہمارا دین ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا فی دیننا ان نجز الشارب وان نغفی اللحى، لیکن ہمارا دین تو یہ کہ ہم مونچھیں ترشواتے ہیں اور اپنی داڑھیوں کو بڑھاتے ہیں. ہمارا دین یہ ہے کہ تمہارا دین ہوگا داڑھی کا منڈوانا، لیکن ہمارا دین یہ ہے کہ ہم داڑھی کو رکھتے ہیں.